بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو، اور اردو ہم کون سی جماعت کی پڑھ رہے ہیں؟ پنجم کی۔ جی، اردو کی ہم 5ویں کتاب پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کرنا ہے وہ ہے قلعہ روہتاس۔ یہ ایک بہت دلچسپ سبق ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ خود اس وقت ہمارے ساتھ قلعہ روہتاس کی سیر کر رہے ہیں۔ یہ ہماری درسی کتاب کا 6واں سبق ہے، اور آج ہم اس کا تعارفی لیکچر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مجموعی طور پر کتنے حاصلات تعلم ہیں جن کو ہم اس سبق کے دوران میں پڑھیں گے، اس پہ مختلف سرگرمیاں کریں گے، اور کون سی نئی مہارتیں ایسی ہیں جن کو ہم سیکھیں گے یا گزشتہ سیکھی ہوئی مہارتوں کی مزید مشق کریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مجموعی طور پر آپ کے 7 حاصلات تعلم ہیں جن کو آپ نے آنے والے دنوں میں پڑھنا ہے اور ان پہ مختلف چیزوں کو سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے سبق کی تقسیم سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر۔ اسلامی نقطۂ نظر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان مومن بندہ وضو کے دوران میں اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کس قدر بڑی بات ہے کہ وہ گناہ جو ہم دانستگی اور نادانستگی میں دیکھنے کے لحاظ سے کرتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ آنکھیں کیا کام کرتی ہیں؟ دیکھنے کا کام کرتی ہے۔ تو چونکہ وضو کے دوران میں آپ نے دیکھا ہے کہ کلی کرتے ہیں، منہ کے اندر پانی جاتا ہے، حلق تک صاف ہو جاتا ہے، ناک میں ہم پانی کھینچ کے نتنے اپنے صاف کرتے ہیں، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم چہرہ دھوتے ہیں، ہماری آنکھوں نے بھی جو ایسی چیز جو ہمیں جس کی دیکھنے کی ممانعت ہے، خواہ وہ ہم نے ارادتاً دیکھی ہے یا غیر ارادی طور پر، وہ والے گناہ یا وہ جو آنکھوں کی گندگی یا غلاظت ہوتی ہے، وضو کے دوران میں وہ بھی دھل جاتی ہے۔ ایک ایک اسلام کے ایک ایک حکم میں، ایک ایک عمل میں کس قدر ہمارے لیے اس میں فائدے رکھے گئے ہیں، اور کس قدر ہمیں اس کا بتایا گیا کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگیاں کتنی پاکیزہ ہو جائیں گی۔ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے سبق کو کتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ سبق نمبر 6.1 حاصل تعلم ہوگا ہمارے پاس سابقے اور لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنا سکیں۔ سبق نمبر 6.2 حاصل تعلم ہم جس کی مشق کریں گے وہ ہوگا مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ سکیں۔ 6 سبق کو تیسرے حصے میں آپ پڑھیں گے استحسانی اور تنقیدی گفتگو کر سکیں، اور عبارت پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکے۔ سبق نمبر 6.4 چھٹا سبق اور اس کا چوتھا حصہ، اور حاصل تعلم جس کے ہم مشق کریں گے وہ ہوگا متن کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکے۔ سبق نمبر 6.5 کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون یا کہانی لکھ سکیں۔ اور سبق نمبر 6.6 چھٹا سبق ہوگا، اور اس میں ہمارا جو چھٹا حصہ ہوگا وہ ہوگا اردو کے فروغ کے لیے جدید ذرائع ابلاغ، ٹی وی، موبائل فون، ٹیبلٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ کا استعمال کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا چونکہ آخری حصہ ہوگا تو ہم عملی منصوبہ بھی کریں گے، اور آپ کا 6 سبق کا جو عملی منصوبہ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ذرائع ابلاغ کی مدد سے ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، اور قلعہ روہتاس کی فصیل کی ضرورت اور اہمیت فن تعمیر کے حوالے سے آپ نے بیان کرنی ہے۔ آنے والے دنوں میں جب ہم اپنے عملی منصوبے کو کریں گے تو کس طرح سے اسے مکمل کرنا ہے میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی۔ اس کی روشنی میں، ان تفصیلات، ان ہدایات کی روشنی میں آپ اس کو یقیناً بہت اچھے سے مکمل کر سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنا 6 سبق آنے والے 6 دنوں میں مکمل کریں گے۔ آپ اس میں زبان شناسی کی مختلف سرگرمیاں کریں گے، اس کے علاوہ سننا، بولنا، پڑھنا، اور خاص طور پہ لکھنا، لکھنے کی ذیل میں آپ ایک مضمون لکھنے کی مشق کریں گے۔ تو ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان میں مزید بہتری اور نکھار لانے کے لیے ہم کچھ اور سرگرمیاں کریں گے۔ کل ملیں گے انشاءاللہ اپنے سبق کے باقاعدہ آغاز کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔